لازوال فلموں میں اداکاری کے باوجود گلو بھائی کرائے کے مکان میں کیوں رہتے تھے؟ ساری زندگی عیاشی کی غلام محی الدین کا بیٹا کیسے باپ کا سہارا بنا؟ انہیں اس ہوٹل میں ٹھہرایا گیا جہاں صدر کلنٹن کو ٹھہرایا گیا تھا۔ میری عمر بیت جائے، تیرا نام ہر زباں پہ میرے ساتھ ساتھ آئے۔ غلام محی الدین ایسے اداکار جن کا عروج جب شروع ہوا تو پروڈیوسر اور ڈائریکٹر نے کروڑوں روپے کمائے۔ انہوں نے 2 دہائیوں تک کام کیا، منو بھائی کے نام سے مشہور ہوئے۔ محی الدین کو عوام کی جانب سے بھی بے پناہ محبت ملی۔ ایک وقت تھا کہ ان کے پوسٹر ہر جگہ لگتے اور سب خوشی سے وہ اس پوسٹر کو دیکھتے۔ ان کے مجسمے کو چین میں بھی نصب کیا گیا۔ پہلی فلم قاتل تھے فرشتہ چین میں 18 سال چلی۔ چین انہیں اس ہوٹل میں ٹھہرا گئے جہاں امریکہ کے صدر کلنٹن کو ٹھہرایا گیا تھا۔ اگر ہم ان کی ذاتی زندگی کے بارے میں بات کریں تو 27 اکتوبر 1951 میں لاہور میں پیدا ہوئے اور ابھی اس وقت وہ 72 سال کے ہیں۔ ان کے والد جو تھے وہ پولیس میں تھے اور دادا کمشنر تھے، اور ان کی والدہ بمبئی سے تعلق رکھنے والی خاتون تھی۔ سلطان راہی کے ساتھ بھی ان کی کئی فلمیں منظر عام پر آئی۔ کئی بڑی اداکارائیں ان کے ساتھ کام کرنے کے لیے آ گئیں اور کامیاب ہو گئیں، اور ان پر کئی گانے فلمائے گئے۔ غلام محی الدین بہت ہی مصروف زندگی گزار چکے ہیں۔ انہوں نے بہت محنت مزدوری کی اور دن رات کام پر توجہ دی۔ پنجابی فلموں پہ زوال آیا تو غلام محی الدین بھی غائب ہو گئے۔ وہ ہر وقت کیمرے کے سامنے رہتے تھے، مگر کچھ عرصے کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو ایسا غائب کیا کہ ان کے مداح ان کو ڈھونڈنے لگ گئے۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہ کس حال میں ہیں اور ان کی کیسی زندگی گزر رہی ہے۔ غلام محی الدین لاہور ڈیفنس میں رہتے ہیں، جو انتہائی عالی شان جگہ ہے۔ وہ 1 سال پہلے منتقل ہوئے ہیں، جہاں وہ پہلے کرائے کے مکان میں رہا کرتے تھے۔ غلام محی الدین نے 200 سے زائد فلموں میں کام کیا ہے، مگر اس کے باوجود وہ اپنا گھر نہ بنا سکے، کرائے پہ رہتے تھے۔ پھر انہوں نے اپنے بیٹے کو پراپرٹی کے کاروبار کرنے کو کہا اور اس طریقے سے پھر ان کے مالی حالات اچھے ہو گئے، اور وہ بھی اپنے باپ کے نقش قدم پر چلنے کے لیے فلم انڈسٹری میں انہوں نے قدم رکھا، مگر باپ کی طرح کامیاب نہ ہو سکے۔ اس طرح انہوں نے اپنے لیے گھر بھی خرید لیا، مالی حالات بھی اچھے ہو گئے۔ ساری انڈسٹری ان کی مداح ہے۔ غلام محی الدین پیار کرنے والے انسان ہیں اور ان میں تکبر نام کی کوئی چیز بھی نہیں ہے۔ جب وہ گھر سے باہر جاتے ہیں تو بہت خوش ہوتے ہیں۔ ان کے فین ان کے ساتھ تصویریں بھی بنواتے ہیں۔ انڈسٹری سے الگ ہونے کے بعد بھی ان کی مصروفیت بہت زیادہ بڑھ گئی تھی، جس کی وجہ سے ان کا زیادہ تر وقت گھر میں گزرتا تھا۔ اسی لیے ان کی پیاری سی 2 بیٹیاں بھی ہیں، جی ہیں عائشہ کاشف اور مریم محی الدین۔ وقت زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ دین کو سیکھ رہے ہیں اور دوسروں کو بھی نصیحت کرتے ہیں کہ دین پر عمل پیرا ہوں۔ انہیں کبھی کبھی مدنی چینل پر بھی دیکھا گیا ہے، اس پر وہ دینی احکامات بھی حاصل کرتے ہیں۔ انڈسٹری کو چھوڑنے کے باوجود اگر کوئی فنکشن یا کوئی بھی معاملہ ہو تو وہ سب سے آگے نظر آتے ہیں۔ حال ہی میں نیلوفر کی وفات پر ان کے گھر نظر آئے، تمام تر رسومات میں آگے نظر آئے۔ ایس سلیمان کی موت پر بھی سب سے آگے نظر آئے اور ان کا افسردہ چہرہ دیکھا گیا۔ وہ ڈرائیونگ بھی خود ہی کرتے ہیں اور ان کے پاس پرانی گاڑی ہونڈا سیوک ہے، جو اسے وہ اپنے ساتھ استعمال کے لیے رکھتے ہیں۔ غلام محی الدین ایس سلیمان کی قبر کے ساتھ بہت وقت گزارتے رہے اور سب کو عزت دیتے رہے، اور یوں سب ان کی نظر میں آتے گئے۔ ایسے اداکار ہیں جنہوں نے اپنے مراسم کو زندہ رکھا اور کسی سے دوری اختیار نہ کی۔ ماضی میں ان کے بہت اچھے اداکاروں کے ساتھ دلی محبت بھی تھی، اسی لیے اب تک وہ یہ رشتہ قائم کیے ہوئے ہیں۔ انہوں نے 104 اردو فلمیں کی، 86 پنجابی اور 2 سندھی فلموں میں کام بھی کیا۔ ان کی فلم دل والے، یہاں سے ان کی شہرت کا آغاز ہو گیا۔ جی ہاں، فلم ہے جی دل والے، یہاں سے انہوں نے اپنے کیریئر کا آغاز کیا تھا۔ انہوں نے ایک اور فلم بھی کی جس کا نام ہے جی میرا نام ہے محبت میں بابرہ شریف کے ساتھ انہوں نے ایسی اداکاری کی اور ہمیشہ کے لیے امر ہو گئے۔ اس فلم میں اداکاری کے ساتھ ساتھ ہر گیت بھی سپر ہٹ ہوئے۔ مہدی حسن کا گانا تجھے پیار کرتے کرتے میری عمر بیت جائے،
یہ بہت زیادہ ہٹ ہوا تھا۔ اس فلم میں ان دونوں کی اداکاری کو بہت زیادہ سراہا گیا اور اس فلم کے ساتھ ساتھ اس کے گانوں کرتے میری عمر بیت جائے، تیرا نام ہر زباں پہ میرے ساتھ ساتھ غلام محی الدین نے 1800 فلموں میں کام کیا، جن میں سپر ہٹ فلمیں جن میں اناڑی، آج اور کل، انتخاب، آخری جنگ، مولا بخش، حسینہ 420 اور پاکستانی فلم ڈنکی کنگ میں بھی اپنی آواز کا جادو جگایا۔ 70 اور 80 کی دہائی میں ان کے نام پر بہت زیادہ ٹکٹیں بکتی تھیں۔ انہوں نے بہت سے ڈائریکٹر اور پروڈیوسر کے ساتھ کام کر کے انہیں مالا مال کر دیا تھا۔ ان کا آج تک کوئی سکینڈل بھی سامنے نہیں آیا۔ انہوں نے اپنی محنت سے اپنا نام بنایا اور اتنا مصروف رہے کہ ان کی توجہ کسی کی جانب بھی نہ جا سکی۔ 2 دہائیوں تک وہ فلم انڈسٹری کو ٹاپ ہیرو کے طور پر ڈیل کرتے رہے۔ انہوں نے ایک انٹرویو میں بتایا کہ میں نے زندگی میں کوئی عیاشی نہیں کی، اپنی ساری دولت اپنے بچوں کے آرام و آسائش پہ خرچ کی۔ ان کی پہلی پنجابی فلم قاتل تے فرشتہ چین میں 18 سال چلی اور چین کے ایسے ہوٹل میں انہیں ٹھہرایا گیا تھا جہاں پر صدر کلنٹن کو ٹھہرایا گیا، اور یہ ان کے لیے بہت ہی اعزاز کی بات ہے۔ یہ اب بھی اپنے انٹرویوز میں کہتے ہیں کہ چین نے جتنی عزت مجھے دی ہے اپنے دور میں پاکستانی اداکار غلام محی الدین پنجابی کے فلموں کے لازمی جزو ہوا کرتے تھے۔ جو فلموں میں کام کرتے تھے، سلطان راہی کے ساتھ بھی انہوں نے کئی فلمیں کی اور کئی منظر عام پر آئی، کئی بڑی بڑی اداکاروں کے ساتھ انہوں نے کام کیا۔ اور ایک انٹرویو میں پوچھا گیا کہ سب سے زیادہ آپ کو کون سی ہیروئن اچھی لگی ہے تو ہنس کر کہنے لگے کیا تم مجھے پٹوانا چاہتے ہو؟ ویسے جتنی بھی ہیروئنس تھی سبھی بہت اچھی ہیں۔ بابرہ شریف، یعنی جتنی بھی ہیروئنس تھی جن کے ساتھ کام کیا مجھے بہت اچھا لگا۔ تو ناظرین، امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ آپ سب سے دلی ریکویسٹ ہے کہ آپ غلام محی الدین صاحب کے لیے دل سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ انہیں صحت اور تندرستی والی زندگی عطا فرمائے اور اپنی اولاد کے سر پر ان کا سایہ قائم و دائم رکھے، آمین ثم آمین۔ میرے چینل کا وزٹ کیجیے اور میری ان ویڈیوز کو لازماً واچ کیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔